السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے؟ اب آپ کا جو پڑھائی کا نا وہ تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، تو اس میں آپ کا جو سبق ہے وہ نیا سبق آپ کو میں نے شروع کروانا ہے، اور وہ نیا سبق ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں آپ کا جو عنوان ہے نا اس کا مقصد بتاتی ہوں کہ آپ کو یہ پڑھایا کیوں جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، محبت، اخوت، احسار، قربانی اور جو ہمدردی ہے نا، یہ بچوں کے دل میں جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اسلامی روایات ہیں جن کو آپ اپنے اندر آپ نے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی اس سبق سے سیکھیں گے آپ سب کہ مخلوق خدا کے ساتھ نیک برتاؤ کریں، تو پھر ہمارے یعنی یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کے جذبات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ جو سبق ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے ایک ماڈل ہوتا ہے، اور وہ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے عنوان دیکھا، عنوان کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے محبت، اخوت، احسار، قربانی، سخاوت اور ہمدردی جیسے جذبات سیکھنے ہیں۔ تو جو اس مقصد کے لیے سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے بچوں، وہ ہے سبق کو 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ نے نئے اور مشکل الفاظ جو ہے نا وہ ان کو یہاں پر خوش خط لکھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے، وہ میں آپ کو الفاظ معنی سے بتا رہی ہوں، وہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ جب آپ خود پڑھ رہے ہوگے تو یہ سارے الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے اپاہج، معذور ایسا شخص جس کے جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہو۔ تو دوسرا ہے میرے حساب سے، آپ بچوں کے لحاظ سے، اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل انسان۔ تیسرا لفظ ہے بچوں احسار، دوسروں کے فائدے کے لیے قربانی دینا۔ اخوت، بھائی چارہ، انس، محبت، ہمدردی، آڑے وقت، مشکل وقت۔ بدرجہ اتم، کامل ترین درجہ۔ بنو، جنگل، بے مثل، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ترجیح، فضیلت، برتری۔ تفریق، فرق۔ تمتما، اٹھنا، چمک اٹھنا۔ حاجت، ضرورت۔ خاطر خواہ، قابل ذکر۔ خلوص نیت، نیک نیتی۔ خوشنودی، ایسا عمل جس سے دوسروں کو خوشی ہو۔ خوشی کی لہر دوڑنا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ دام، قیمت، دستیاب، جو ہے نا میسر۔ ذوالنورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، 2 نوروں والا۔ روح، پرواز کرنا، وفات پا جانا۔ سخاوت، کھلے دل سے خیرات کرنا۔ سلوک، طرز عمل۔ شرازہ، اتحاد۔ صدیق، سچا۔ صفت، خوبی۔ غنی، بے پرواہ۔ فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ فروغ، بڑھانا۔ فعل، کام۔ قحط، خشک سالی۔ قلب، دل۔ کارآمد، مفید۔ کراہنا، درد کی آواز۔ غروبیاں، فرشتے۔ گہوارہ، مرکز۔ مانند، ہو بہو۔ مبتلا ہونا، پکڑے جانا۔ مداوا کرنا، علاج کرنا۔ ممتاز، نمایاں۔ منہ مانگے، حسب خواہش، قیمت۔ ناطے، رشتے، تعلق۔ نچھاور کرنا، نثار کرنا۔ نذرانہ، تحفہ۔ نظر، موت کا عالم۔ نظیر، مثال۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ آپ نے چونکہ پڑھا ہوگا سارا لیسن، تو آپ کو خود بخود ہی پتہ چلیں گے کہ ٹیچر نے یہ الفاظ دیے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد اگلا چیز ہے وہ ہمارا درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ تو اب جب آپ لیسن پڑھ چکے ہوں گے تو آپ کو یہ سوال کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ تو پہلا سوال ہے، جنگ یرموک میں صحابہ نے کس احسار سے کام لیا؟ تو پیارے بچوں، جنگ یرموک میں صحابہ نے اس طرح کام لیا کہ اس وقت جیسے کہ ایک صحابی زخموں سے چور تھا، اس کو جو ہے نا پانی پلانے والا آیا تو اس نے کہا مجھے مت پلاؤ، دوسرے صحابی کو پلاؤ۔ جب دوسرے کو پلانے گیا تو اس نے کہا مجھے مت پلاؤ، تیسرے کو پلاؤ۔ تو تیسرے تک پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے، یعنی پانی پلانے والا واپس دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو گیا، پھر پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو۔ پیارے بچوں، آپ نے اس واقعے کو نہیں لکھنا، آپ نے لکھنا یہ ہے کہ موت نکلنے کے عالم میں، یعنی نزع کے عالم میں، شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام نے اثار اور قربانی کا بے مثال
جذبے سے کام لیا اور اپنی ضرورت کو دوسری کی ضرورت پر ترجیح دی. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال ہے بچوں، حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ چونکہ آپ لیسن پڑھ چکی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آ رہے تھے نا، تو ان کے لیے عثمان غنی کو تاجروں نے 2 گنا منافع کی پیشکش کی تھی، لیکن آپ نے اس کو رد کر دیا تھا. حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ تو پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ نفع ان کو اللہ تعالیٰ دے رہا تھا. انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان غنی یعنی کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ 1 کے بدلے 10 دے گا. جب وہ یعنی ان کو اللہ کی طرف سے زیادہ نفع مل رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا بچوں، اگلا سوال ہے آپ کا، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ تو خود طالب علم ہو، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کی مدد کر رہی ہوں. جب آپ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی کرتے ہیں تو اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کو بیچ دیتے ہیں، تو وہ کتابیں دے کے مدد کر سکتے ہیں آپ. یعنی بیچے نہ، پھینکے نہ، بلکہ دوسرے بچوں کو دے دیں. اگر کسی کو کوئی مالی مشکل کی مدد ہے تو جو آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے اس سے اس کی مدد کریں. اسی طرح اگر محلے میں آپ کے اسکول میں جماعت میں کوئی بچے کی وہ تکلیف ہے، بیمار ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ یعنی طالب علم جو ہے نا، ان تمام طریقوں سے کتابوں، کاپیوں سے اور پیسوں، ہر طریقے سے دوسروں کی مدد کر سکتے. بلکہ آپ تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھے سے انگلش، میتھ، حساب، اردو کا کوئی چیز آ چکی ہے، آپ کے ساتھی نے چھٹی کی ہے اور اگلے دن وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے، تو آپ انکار مت کرو، آپ اس کی مدد کرو، اس کو سمجھا کر. ٹھیک ہو گیا. اگلا ہے، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے. تو بحیثیت ہر انسان پہ اچھا برا وقت آتا رہتا ہے. اگر ہم دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارا رویہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اصل میں طریقہ یہ ہے، ہم اپنے ساتھ جیسا رویہ رکھنا چاہتے ہیں ہمیں وہی رویہ دوسروں کے ساتھ رکھنا چاہیے. کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم پر کوئی مشکل وقت آتی ہے تو دوسرا بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہے سوال، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے بچوں؟ ہمیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی کہ ہم ضرورت مندوں کی رنگ، نسل، زبان، مذہب، علاقے کی تفریق کے بغیر ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اس خوشنودی کے لیے ہم دوسروں کی مدد کریں. اگلا سوال ہے بچوں، خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے. تو یہ آپ خالی جگہ، چونکہ آپ نے یہ سارا لیسن پڑھا ہوگا تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ خالی جگہ خود سے فل کریں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی بچوں، آپ نے سوالات کر لیے. یہ جو آپ کا 26 اگست کا کام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ الفاظ معنی. یہ جو الفاظ معنی ہے یہ میں آپ کو پہلے دن ہی جب لیسن شروع ہوا تھا تو اس میں نے آپ کو کروا دیے تھے. آپ نے جو لیسن الفاظ معنی میں نے آپ کو بولے تھے، بہت زیادہ بتائے تھے، جو کہ آپ نے مشکل الفاظ، نئے الفاظ لکھے تھے، تو آپ نے ان میں سے ان الفاظ کے میننگ لکھنے ہیں، معنی لکھنے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے اگلا سوال، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کا مرکزی ہے. یعنی پورے سبق کو آپ نے پڑھا کیوں ہے یہ بتائیں، یعنی پورے سبق کا مرکز کیا ہے. تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اور اس درجے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں اور حقیقت میں مخلوق کی خدمت میں ہی اصل لطف ہے، یہی عبادت ہے. خوشگوار اور پرسکون معاشرہ حسن سلوک، سخاوت اور اظہار کے جذبات کی کڑیوں سے مربوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. یہی وہ فطری جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے ساتھ خلوص نیت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ہے آپ کا مرکزی خیال. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے 2 بار سن لینا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر لکھ لینا.
اب اگلا سوال ہے پیارے بچوں، وہ یہ ہے کہ سبق میں سے اپنی پسند کا کوئی ایک واقعہ تحریر کیجیے۔ تو سبق آپ نے پڑھا ہے، اس میں آپ کے سامنے بہت سارے واقعات آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا واقعہ آ گیا کہ انہوں نے غلے سے بھرا جو آیا تھا قافلہ، وہ ان کو بیچا نہیں بلکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں سب کو بانٹ دیا۔ پھر انہوں نے ایک اونٹ خریدا، کنواں خریدا، وہ وقف کر دیا لوگوں کے لیے۔ پھر اس طرح جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی پیاس نہیں بجھائی بلکہ دوسرے کی پیاس کے لیے اس کو آگے بھیج دیا، اس کی پیاس بجھا دو۔ تو یہ واقعہ، اس طرح جو واقعات آپ پورے سبق میں آپ کے سامنے ہیں، آپ نے اپنی پسند کا واقعہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ آپ کا تیسرے ویک کا کام ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو کروایا ہے 24، 25 اور 26، یہ 3 دن کا کام ہے۔ میں نے آپ کو آج منڈے ہے، آج کے دن سینڈ کیا ہے، آپ نے اس کو 3 دن میں کرنا ہے، یعنی پیر، منگل اور بدھ کا کام میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ حافظ۔